الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی قبشۃ الانماری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتحم علی ہامتہ وبین کتفیہ وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء رواه أبو داود وابن ماجہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ روایت حضرت ابو قبشہ انماری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگواتے تھے اپنی کھوپڑی پر اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان، اور آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی ان خونوں سے بہاوے تو اسے مضر نہیں کہ وہ کسی بیماری کے لیے کوئی دوا نہ کرے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو قبشہ انماری، آپ کا نام عمر ابن سعید ہے، کنیت ابو قبشہ ہے، قبیلہ انمار سے ہوئے تو اس لیے انماری کہلائے۔ وہیں قیام شام میں رہا، آپ سے روایات بہت کم ہیں۔ حدیث پاک کی طرف توجہ کیجیے، یعنی حجامہ جسے کہتے ہیں، پچھنے لگوانا، جونکیں لگوانا، سکشن کرانا، یہ سارے اس معنی میں آتے ہیں جیسے آج کل سکشن کپ سے جو پچھنے کے بدل آ گیا ہے۔ تو ایک تو یہ یعنی دونوں جگہ کھوپڑی اور یہ سائڈ کر لیں، سینٹر کر لیں، کھوپڑی کا حصہ جہاں بھی ہے تو کندھوں کے درمیان، یعنی پیچھے جو دو ہڈیاں ہیں بڑی بڑی، ان کے درمیان میں آپ سکشن کرواتے تھے بلڈ کی، اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کو پہلے تھوڑا سا زخم لگایا جائے، جسے آج کل سن کر لیتے ہیں، سن کر کے اس میں زخم کر کے تو اس کے اوپر سکشن کپ لگا دیتے ہیں، تو وہ جونکیوں کی طرح وہاں سے خون آہستہ 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 جو ہے پریشر سے نکل آتا ہے کپس میں۔ تو دونوں ہی احتمال ہیں، یا دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ کبھی کٹھے لگوا لیتے اور کبھی کھوپڑی پر لگوا لیتے اور کبھی کندھوں کے درمیان لگوا لیتے۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حجامہ جو ہے سنت طریقہ ہے، تو وہاں سے خون نکلواتے، اور یہ امت کو ایک طریقہ بتایا گیا، آپ کا تو خون فاسد نہیں ہے، آپ کا خون تو پاک خون ہے، امت کو سبق دینے کے لیے یہ ڈاکٹری یہ بھی ہے، یہ سکھانے کے لیے۔ اب ماشاءاللہ کافی سینٹر کھل گئے ہیں، تو خون سے مراد جو ہے خون فاسد ہے یہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف امت کو ایک طریقہ بتانا ہے۔ تو یعنی بعض کا پھوڑا ہوتا ہے، سیبیشیس سسٹ ہوتا ہے، اس کی سیکشن کر دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ، جو ہے ہم چیرا لگا دیتے ہیں، چیرا لگا کے اس میں سے اس جو سیبم وغیرہ ہوتا ہے، سیبیشیس فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں سارا، تو سیبیشیس گلینڈس اس کی اگر ڈک بلاک ہو جاتی ہے تو اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے، یا پھر جہاں کہیں خون کی زیادتی ہو جاتی ہے جسے ہیموگلوبن کی زیادتی کہتے ہیں، تو یہ لوگ بوتلیں دیتے ہیں خون کی، تو اس طرح بھی جو ہے اس زمانے میں یا اب کر سکتا ہے انسان کہ جب ہیموگلوبن بہت زیادہ ہو جائے تو یہ نقصان دیتی ہے، ریڈ سیلز جب ٹوٹیں گے تو اس کی ڈیپوزیشن ہوگی۔ تو وہ لوگ چونکہ اس فن کو پہچانتے بھی تھے
تو دکانداری تھوڑی تھی جیسے آج کل ہے، تو خون میں وہ وہاں کا حصہ جو فاسد ہو گیا ہے، جیسے پھوڑا ہے، پھنسی ہے، زخم خراب ہو گیا ہے، ناسور ہے، زخم ہیل نہیں ہو رہا، اس میں یلوشنس ہے، کالا ہو رہا ہے، تو جیسے ڈیبرائڈمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح وہ جونکوں سے یا حجامہ سے کام کرتے تھے، سکشن کرتے تھے. تو جو بیماری کا اس لوکل یا جنرل اس کی خرابی ہو سکتی تھی جس کو سیپٹیسیمیا کہتے ہیں، تو اس کو سکشن کر دیتے تھے اسی فاسد خون کو، گندے خون کو، تو انسان ٹھیک ہو جاتا تھا. تو پھر اگر ایسی بات ہو جہاں بہت اعلیٰ جاننے والا حجامہ کا ہو اور وہ محسوس کرے کہ بہت ساری بیماریاں اس کی اس طرح سے دور ہو سکتی ہیں، تو وہ کھوپڑی میں یا کندھوں کے پیچھے جو ہے وہ کر سکتا ہے حجامہ، تاکہ بیماریوں سے نجات ملے. تو یہاں بیماریوں سے مراد وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق اسی خون سے ہے جس کو سک کیا گیا ہو، لہٰذا یہاں بشیء لشیء فرمایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایسے جو معالج ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں خواہ مخواہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ الرحیم.